बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशस्त में आपको खुश आमदेद। और ये इंटरनेशनल नशस्त होगी, वसी हुकूमत नहीं डिस्कस कर रहे और इकानमी की क्या सूरत हाल है और फलानी क्या सूरत हाल है, कोई टीम चेंज हो रही कि नहीं हो रही, वो अगली बारी कर लांगे। केड़ी कोई चेंज हो जानी एडी छेती कोई पता नहीं भाई, पाकिस्तान चलो कोई नहीं। सोमरो साहब का शौक पूरा नहीं होता, 1.5 घंटे का प्रोग्राम। सुमरो साहब ने मैं उन्हें क्या कहना, अगले हफ्ते तक चेंज हो जाएगी, कोई पता नहीं हो जाए। मैं गल सुमरो साहब, ये जो इंटरनेशनल अलाइनमेंट चेंज हो रही हैं, तो बस सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਚੁਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਲਾਈਟਡ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ देखो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे बैठे हैं फारूकी साहब, अपना ये खान साहब, वजाद साहब। हाँ। मैं तो बिल्कुल उधर भटकता ही नहीं उस तरफ। हाँ, मुझसे आप लोकल उसमें आए तो मैं 2-4 गुजारिशात करके फिर आपको पता है। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਓ। एक बात ਕਰ ਲਓ अच्छा, ਤੁਸੀਂ। जो पिछली बहस हो रही थी ना, हाँ, उसमें गलत narrative- क्या हो गई? हाँ मैं उधर ही आ रहा हूँ, ज़ाहिर है मैं अच्छा तो- ठीक। जो बात मेरी सुई अटकी हुई हाँ, थी ना, मैंने कहा हाँ। यही बात करूंगा मैं। एक तो जो अपना फारूकी साहब कह रहे हैं कि वो अपना नहीं बयानियाँ बिल्ड कर पाए या पब्लिक में नहीं आ पाए। दूसरी चीज़ ये थी कि गैर ज़रूरी सख्तियाँ करके ना लोगों को अपने खिलाफ भी किया है, गैर ज़रूरी पाबंदियाँ। नौजवान नस्ल जो है ना, उनको आप इंटरनेट की सहूलत से महरूम रखा हुआ है, रखा बड़े अरसे तक। आपने जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं जिसके ज़रिए बच्चे कमा रहे हैं पैसे, वो आपने बंद रखा हुआ। अच्छा चलो गल्लां ठीक हो गई हैं। तुसी अगर लोकल ही गल करनी है तो उस पे कर दें। ये जो FPCCI और जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो जो अदम एतमाद का इजहार ताजर कर रहे हैं तनवीर की ना जी ना तनवीर SM तनवीर साहब और वो कोई अकरम शेख की ना ना वो जो सदर है वहाँ के। हाँ अच्छा, अकरम साहब। हाँ। हाँ। अच्छा देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो आती है जब आपका माहौल साजगार हो। सबसे पहले आपकी पैदावारी लागत कम हो, दूसरा टैक्सेशन का जो आपका सिस्टम है वो बेहतर हो, अमन अमान, सिक्योरिटी जो अमन अमान को उल्टा कर लेते हैं, सिक्योरिटी कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी तो हमारे पास 40 साल से ठीक नहीं है, तो अब वो बाकी चीज़ें ठीक होती तो शायद फिर भी बेहतरी आ जाती। तो ये तीनों चीज़ें जिस मुल्क में बेहतर होंगी वहाँ पर आएगा अपना कैपिटल, आएगा सरमायाकारी आएगी। हमने अपने लोकल सरमायाकार को तंग कर रखा हुआ है किसी ना किसी शक्ल में, कभी नैब के ज़रिए, कभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए, कभी किसी ना किसी तरीके से। जो लोग लोकल सरमायाकारी करते हैं उसको तंग करते हैं, फिर हम कहते हैं बाहर का सरमायाकार है। ये सिर्फ नैरेटिव। ये मैं आपका बयानिया जो है ना, ये जो बात है ना, ये अच्छा। मैं मेरा ख्याल है मैं बात पूरी कर लूँ। इस मौजू की तरफ निकल जाएंगे आप। मैं बात पूरी कर लूँ। सर ये होता रहा है आपके मुल्क में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको जरूरत है कोई नैब तंग करे। मैं आगे ये लोग बेनिफिशियरी हैं इस सिस्टम के। ये वो लोग सर, हैं जो 200 लोग हैं जो के कहते हैं वजीर आजम से मिलके हमारी तसल्ली नहीं हुई, हम आर्मी चीफ से मिलकर गारंटी लेंगे। बिल्कुल कमाल करते हैं। ये इन लोगों के मुनाफे में कमी हुई है। इन लोगों ने कोरोना में पैसे लिए हुए हैं, वो जो 300 अरब तकसीम हुआ है, ये वही खानदान है। और नहीं, और देखें मैं- आपका टेक्सटाइल सेक्टर अब तक देखें, आपका जितना बड़ा सनतकार है, पाकिस्तान में जो सनतें लगी हाँ हैं, जी। इनकी तारीख देखें, इनका पैसा कहाँ से, इनके पास कहाँ से आया था। कहाँ से आया? जितने लोगों ने अब तक, जितने लोग बड़े सनतकार बने, वो स्टेट के पैसे से बने थे। स्टेट ने उनको फैसिलिटेट किया। सर मुझे मैं नेट रिजल्ट पे बात करना चाह मैं रहा था। सिंगल एक छोटी सी बात ही कह दूं। देखिए, एक यहाँ पे बयानिया नैरेटिव एक बिल्ड किया जाता है कि जी नैब तंग करती है, इदारे तंग करते हैं, टैक्सेशन। अच्छा, टैक्सेशन का सिस्टम जो है क्या अमेरिका में पाकिस्तान से नर्म है? कुछ ऐसा नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का जो सरमायाकार है वो उतना मुहब्बे वतन, मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे इस पर क्लियर हूँ, उतना मुहब्बे वतन नहीं है जितना इंडिया का है। ये वहाँ से जितना, या हमारा ये तो डॉलर बाहर पार कर लेते हैं अपने, कि पाकिस्तान में डॉलर महंगा होगा तो हम लेके आएंगे। सो आप ये देखें कि जिन लोगों की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की पाकिस्तान में जो जिम्मेदारी थी उसने वो पूरी की नहीं है। आपने कितनी यहाँ पे जदीद मशीनरी लगाई है, कितनी इंडस्ट्री आप खुद से आप नई लगाने में कामयाब हुए हैं। हर काम पाकिस्तान का जो सरमायाकार है वो कर सकता है। इन्होंने जो पावर सेक्टर में जाके तो पावर जनरेशन की,
اس کو انہوں نے برات لے کے پاور جنریشن کے پلانٹ لگا لیے, اس کے بعد اس کو اسٹیٹ کو بیچنی شروع کر دی, بجلی وہ بیچنی شروع کر دی. یہاں تک کتنے اس ملک میں فراڈ ہوتے ہیں. یہ نہیں کوئی بات ہے اسٹیٹ کی ناکامی فیلئر اپنی جگہ پر ان لوگوں کا اپنا اپنی بات کر رہا ہوں اپنی اسی بیسس پہ پوائنٹ لے لے نا. جدید مشینری کی بات کر رہے ہیں, جدید مشینری والی فاروقی صاحب نے بات کی ہے. یہاں ہمارے جاننے والے ہیں, ہمارے عزیز ہیں, انہوں نے ایک نیا یونٹ لگایا ٹیکسٹائل کا, اور انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ دنیا کا جدید ترین یونٹ ہے. بعد میں وہ پتہ چلا کہ انہوں نے جرمنی یا کہیں سے منگوایا تھا, وہ 10 سال پرانا یونٹ ہے, وہاں متروک ہو گیا ہوا ہے. وہ پاکستان میں جدید ترین یونٹ تھا. جی سر آپ کیا کہہ رہے تھے؟ فاروقی صاحب اور خان صاحب جس طرح سے اس پہ ناراض ہو گئے نا, مسئلہ بزنس مین جو ہے دنیا میں جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ اس میں سے لوپ ہول تلاش کرتا ہے, وہ چاہے امریکی پریزیڈنٹ ہو, وہ کہتا ہے میں نے بھی ٹیکس بچایا تھا. اسٹیٹ کا کام ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کرے, اس میں ایف پی آر اور فائنانس منسٹری اور یہ سب لوگ نیب ان سب کا قصور ہے. اچھا, اور ان کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ بزنس مین نے کبھی نہیں ٹھیک کرنا, انہوں نے ٹھیک کرنا ہے. اور یہ خرابی کیا کر رہے ہیں جس پر اعتراض ہوتا ہے ان کے ساتھ, یہ ٹیکس نیٹ کیوں نہیں بڑھاتے؟ جو اصل جگہ سے پیسے لینے وہاں سے کیوں نہیں کرتے؟ اگر پیسے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ ہماری حکومت ہی ہے نا. حکومت کا جو مرضی ادارہ ہے تو حکومت ہی. اگر پاکستان سے پیسے باہر جا رہے ہیں, اگر لوگوں کو پراپر سے ڈیل نہیں کیا جا رہا تو وہ 100% یہ ساری چیزیں حکومت کے ذمہ پر آئیں گی. بزنس مین بزنس کرنا چاہتا ہے, وہ بڑی سے بڑی امپائر بننا چاہتا ہے, $1 بلین کی کمپنیز ہونی چاہیے پاکستان میں. میں اس کے حق میں ہوں, پاکستان میں ایک نہیں ایسی سینکڑوں کمپنیاں ہونی چاہیے. وہ بڑی کمپنیاں ہوں گی, وہ بزنس کر رہی ہوں گی پاکستان میں, وہ رول اوور ہوگا, پیسے کی سرکولیشن ہوگی, لوگوں کو روزگار ملیں گے, انڈسٹری چلے گی, اس کی الائڈ انڈسٹریز چلیں گی. یہی اکانومی کا سرکل ہے یہ. اور اس میں یہ مجرم ہے باقاعدہ ایف بی آر اور نیب جو ہے, اگر وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں جہاں وہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ نیگیٹو رویہ, اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. سر میں ایک منٹ خان صاحب, میں بنیاد پر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہی نہیں. اچھا میں سر میں یہ لوگ بینیفیشری ہیں. بالکل بالکل بالکل. جس نے یہ پریس کانفرنس کی ہے کیا وہ منسٹر نہیں تھے؟ ہاں بالکل سر. یہ پورے سر میاں منشا سے لے کے سر سر اب سن لیں سر میاں منشا سے لے کے ملک ریاض سے لے کے ایس ایم تنویر تک جتنا صنعت کار ہے, خان صاحب میں کیونکہ اٹھ جاؤں گا میرے پروگرام میں بیٹھنے, جتنے صنعت کار ہیں سر وہ ریاست کے ساتھ مل کے اس ملک کو لوٹتے رہے. میں بات کر رہا ہوں پالیسیز کی. پالیسیز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صنعت کار ہمارا صنعت کار, تو میں آف دا ریکارڈ آن ریکارڈ کہتا رہا ہوں کہ 2 نمبر صنعت کار ہے ہمارا تاجر طبقہ 2 نمبر ہے. ان سے ٹیکس نہیں لیتے, میری جیب سے نکالتے ہیں. پالیسی کیا ہے کہ 2200 ارب روپے کی بجلی جو انہوں نے سب نے مل کے بنائی ہے نا 14,000 میگا واٹ, وہ 14,000 میگا واٹ میری جیب سے نکالتے ہیں پیسے. وہ کوئی پالیسی بنا کے اس کو کوئی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. یہ ہماری ریاست کا مسئلہ ہے نا. اچھا دوسری چیز, بیچارہ کسان 24 گھنٹے محنت کرتا ہے, اس کو کوئی انسینٹیو نہیں دیتے. کسان کون سی 2 نمبری کرتا ہے. میں پالیسی کی بات کر رہا تھا معیشت کی, کہ آپ معیشت کو ٹھیک کرنے کی پالیسی بنانا ہی نہیں چاہتے. وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو بابو ہے وہ اب ایک بینکر وزیر خزانہ ہے, اس سے پہلے ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ وزیر خزانہ. لیکن سوال پتہ کیا سوال یہ ہے کہ حکومت کے اوپر دباؤ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی پالیسی آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. آئی ایم ایف کے پاس اگر ہم نے جون میں جانا ہے تو پھر تو رہ گئے. سر کوئی بھی حکومت اس سسٹم کے ہوتے ڈیلیور نہیں کر سکتی, چاہے کسی کو بھی وزیر خزانہ بٹھا دیں, کیونکہ آپ نے کبھی کسی کو نوازنا ہوتا ہے, کبھی کسی کو نوازنا ہوتا ہے, کبھی آپ نے ایجائے بنوانی ہوتی ہے, کبھی کچھ کرنا ہوتا ہے. آپ نے واقعتاً معیشت ٹھیک کرنے کے لیے پالیسیز بنائیں اور بے رحمانہ پالیسیز ہوں تب چلے گا, ادروائز نہیں ہوگا. ہاں جس طرح ٹھیک ہے آپ نے پالیسی بنائی نا کہ آپ نے بلیک میل نہیں ہونا, ٹی ایل پی سے پی ٹی آئی سے نہیں, ان کو کچھ پالیسی بنایا. اچھا جی, امداد سمرو نے تو جانا تھا صاحب نے اوپر اپنے پروگرام میں, تو آپ ہمیں ذرا یہ جو ایران اور والی صورتحال اور پاکستان کتنا رسک کے اوپر ہے, یہ گریٹر بلوچستان کی باتیں محمود خان چغزئی صاحب بھی کر کے گئے تھے, اور اس کے علاوہ یہ جو چین اور کینیڈا کی نئی آپس میں شروع ہو گئی ہے وہ,
اور سعودی عرب، پاکستان اور ترکی Defense کا الائنس agreement. جو ڈیفنس ایگریمنٹ یہ ہونے جا آپ رہا نے اتنا سارا کچھ، پھر بات لمبی ہو جائے گی. ہے. کوئی گل نہیں سر، کرو. اور یہ بھی کر دیں کہ شام میں جو کرد ہیں باغی، ہاں. ان کے ساتھ یہ کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے فوجیوں کی امریکی تو تسی دس دینا تانوں کوئی. جو بلکہ چودھری صاحب سے شروع کرتے ہاں تسی دس دو. بڑے ہاں نہیں دسو. نہیں میں تو اس پہ کر رہا ہوں، یہ چابہار والا جو ہے نا، ہاں اس پہ ہاں. تو میں غور کر رہا تھا کہ جنگ دنیا میں کہیں بھی ہو، چپیڑے انڈیا کو پڑتی ہے. ہاں ایران والا ایشو جو ہوا ہے، ہاں اب کتنا وہاں انہوں نے جو جب پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ نا وہ سیستان، بلوچستان، یہ والی کرد لوگ، ساری باتیں یہ آپ تفصیلات بتائیں گے یہاں پہ. تو پھر امریکہ کا جو کردار اور چابہار جو ہے، یہ تو ہمارے گوادر کے مقابلے میں انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کھڑا کیا تھا. ایک الگ تکلیف تھی، ان کو الگ تکلیف تھی. اب جو بھارت ہے، بھارت تو بڑا بھاگ کے بڑی خوشی خوشی شامل ہوا تھا نا اس میں جا کے. اب بھارت کی صورتحال یہ ہے کہ تاجکستان میں اس کا ایک اڈا تھا، وہ آپ کے علم میں وہ خالی کروا لیا گیا. اور پھر ان کی تجارت جو طالبان ہیں، انہوں نے کہا تھا جناب بھارت کے ساتھ تجارت کریں گے، ٹریڈ کریں گے. یہ 10 دن پہلے انہوں نے جو وہاں کی منسٹری ہے ٹریڈ کی، کامرس کی، انہوں نے پابندی لگا دی ہے سیکورٹی ریزننگ کی وجہ سے. جناب افغانستان کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کھولتے ہیں، ایل سی کیا کھولتے ہیں، وہ بند کریں سارا کچھ، تو پھر بتائیں گے کب ان کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے. تو اب نقصان جو ہے یہ یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو رہا ہو، یعنی مئی میں جو سے انہوں نے پھینٹا کھایا ہے، اس کے بعد جو ہماری پوزیشن ہے وہ کہیں ہم اور پہنچ گئے. لیکن صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ چابہار والا وہ جو اس نے وڈرا کیا ہے، اگر رجیم چینج ہو گئی. نو نہیں، وہ تو یار ریاستوں کے معاہدے ہوتے ہیں، اس میں کوئی چکر نہیں. اصل میں یہ امریکہ نے ڈنڈا کیا ہوا ہے ایران کے حوالے سے. جو ایران کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے، ٹریڈ کرنا چاہتا ہے، تیل خریدنا چاہتا ہے، اس کو آنکھیں دکھاتا ہے. روس والوں کو آنکھیں دکھاتا ہے. پچھلے دنوں سے کہا یہ 500% میں لگاؤں گا ٹیرف. 25% کا. ٹھیک ہے، نہیں 500% سر، وہ 25 تو لگا دیا ہوا ہے. 500% اس نے کہا میں نے لگانا ہے، 500% لگانا ہے. اسی دن انڈیا کی جو ایکسچینج ہے، کیا اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی تھی ایک بیان پہ. تو یہ تو $120 ملین جو دے کے پے کر بیٹھے ہوئے، میرے خیال یہ سستے میں چھوٹ گئے جو وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. صحیح، جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک سر. انڈیا سے ہی شروع کر لیتے ہیں. نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، یہی کہتے ہیں. یہ جو جنگ ہے نا، یہ میں نے نا ایسے ہی میں حساب لگا رہا تھا کہ 2 ملکوں جنگ بڑی بدصورت چیز ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو 2 ملکوں کے کام آئی ہے جو کرنٹ ہسٹری میں. ایک امریکہ کے کام آئی تھی World War II کے بعد، اور یہ ہماری چھوٹی سی جنگ جو ہے نا، یہ ہمارے کام آ گئی ہے ہمارے اپنے لیول کے حساب سے. ٹھیک ہے. انڈیا کا جو بھی پاؤں پڑ رہا ہے وہ الٹا پڑ رہا ہے. پہلے تو جی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا اتنا بھی گیا گزرا ملک نہیں ہے کہ اس کو جس طرح بلی کیا جا رہا ہے اور وہ جس طرح بلی ہو رہا ہے وہ صبر کر سکتے تھے. لیکن پہلے تو تیل وہاں سے خریدنا روس کے حوالے سے وہاں سے بھاگے ہیں، اور اب یہ بھی بالکل چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ امریکہ کے پریشر پر یہاں سے بھی بھاگ گئے. اب یہاں سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹجیکلی بھی ایک شکست ہو گئی ہے. پتہ ہے آپ کو یہ چابہار کہاں بیچی جا رہی تھی؟ یہ طالبان کو بیچی جا رہی تھی کہ ہم آپ کو یہ گزرگاہ راستہ بنا کے دیتے ہیں، آپ یہاں سے تجارت کیا کیجئے، پاکستان کو آپ بھول جائیں. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی شکست ہے. ٹھیک ہے. یہ اس میں سارے ایران والے معاملے میں یہ معاملہ امریکہ کا پریشر آیا، کچھ بھی آیا، یعنی یہ کھڑے نہیں ہو سکے. حالانکہ امریکہ نے مڑنا ہے ان کی طرف. یہ ابھی کی باتیں ہیں. بہت بڑی منڈی ہے، اس کو بہت بڑی منڈی کے طور پر بھی آپ دیکھ لیں. اور ایک جمہوریت ہے. یہ ڈیموکریٹس آ گئے یا کچھ عرصے بعد، یہ 500% ٹیرف، یہ اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بڑکے ہیں وہ اس کے حوالے سے جیسے بھی ہے، لیکن ڈر گئے. ایک بات ایران والا معاملہ سر یہ ہے، ہم ایران میں جو بھی حکومت ہے اس کی پالیسیوں سے 100 اختلاف کریں، لیکن جو اسٹیٹ کرافٹ ہوتی ہے نا وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس میں پہلا ایک مظاہرہ ہوتا ہے اور وہ اس میں اسپونٹینیس لوگ نکلتے ہیں جو اپنے جائز ایشوز کے لیے نکلتے ہیں.
اس کے بعد جو دوسرا ایپیسوڈ ہوتا ہے اس میں مائک پومپیو بھی آ جاتے ہیں اور اس میں جناب جو اسرائیل نواز لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ ہم گرانے آ رہے ہیں, ہیلپ آ رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ شروع کر دیتے ہیں. اس میں جو علاقے اسپیسیفائی ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں کہ جی کرد علاقے, یہ کردوں کا بھی ایک علیحدہ معاملہ ہے, ان کو بلوچ بھی کہا جاتا ہے ویسے. یہ عراق میں موجود ہیں, ایران کا جو عراق بارڈر ہے, ترکی کا بارڈر ہے, وہاں پر یہ موجود ہیں. یہ وہاں پر بھی مسلح گروہ پہلے سے موجود ہیں. آزاد ریاست کے حوالے سے ان کی بھی ایک جد و جہد ہے. ترکی کو بھی تنگی ہے ان سے, عراق کو بھی تنگی ہے. پھر یہ شام تک جاتے ہیں, شام میں لڑائی ہے. شام کی میں ان کی حفاظت جو ہے امریکہ کرتا ہے, عراق میں ان کی حفاظت امریکہ ایک باقاعدہ ایک اسٹیٹ سی بنا کے دی ہوئی ہے نا, وہیں سے فنڈنگ ان کو ادھر بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ان کو پھر ایکٹیویٹ کیا گیا. اب میں ایک اور بات بتاؤں, 2022 میں جو خاتون ماری گئی تھی, اس کا میں نام بھول رہا ہوں, جب فسادات پھوٹ پڑے, وہ بھی کردش تھی. ٹھیک ہے, وہ بھی کردش تھی. تو ایک پوری لیگیسی ہے. پھر یہ 10% ہیں ایران کی پاپولیشن کا. پھر 2% ہیں بلوچ, سیستان, ہمارے جتنا ہی وہ بلوچستان ہے. آبادی بھی ویسے ہی بہت تھوڑی ہے لیکن اتنا ہی بڑا ہے. یہ گریٹر بلوچستان, اس کی بات امریکہ میں ہونے لگ گئی کہ وہ جو ایرانی بلوچستان ہے وہاں پر بڑا جی ایشو ہے. اچھا, اس میں صرف یہی نہیں, اس میں سیکٹیرین بھی ڈالا گیا. وہاں پر جو ایک پولیس آفیسر کو قتل کیا گیا, اس کی جو ذمہ داری ہے وہ جند اللہ نامی تنظیم نے لی, جو کہ ہماری طرف بھی پائی جاتی ہے, ادھر بھی پائی جاتی ہے. تو ہمارے بھی کان کھڑے ہو گئے, ترکی کے بھی کھڑے ہو گئے کہ یہ تو بڑی گیم ہے. تو یہ ایران کی عوام سے تو کسی کو دلچسپی اگر ہو تو میں ہنس سکتا ہوں کہ اگر وہ کہے کہ ہمیں ہمدردی ہے. یہ تو یہ تھا کہ ایٹ اینی کاسٹ اس رجیم کو گرایا جائے, اور چاہے ایران کے لیبیا کے ڈیزائن پر 4 ٹکڑے ہو جائیں, 4 بنتے ہیں میرے خیال. ٹھیک ہے, لیبیا میں بھی سیم اسی طرح مسلح لوگ داخل کیے گئے مختلف فیکشنز کے نام پر, اور پھر جناب ان کی حکومت ختم کر دی گئی, معمر قذافی کو مار دیا گیا, اور آج لیبیا 2-3 حصوں میں ہی تقسیم ہے. یہی ان کا پلے بک سیم ہے. حملے کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے, پلے بک سیم ہے. لیکن یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, ایرانی نظام برا ہے, اچھا ہے, جیسا بھی ہے, ڈیپلی انٹرنچڈ ہے. دیکھیں, میں آپ کو ایک مذاق کے طور پر مثال دے رہا ہوں. ضیاء الحق نے طلبہ یونینوں پر پابندی لگائی تو ساری یونینیں بند ہو گئیں, لیکن پنجاب یونیورسٹی میں اس نے اسلامی جمعیت طلبہ کو قبضہ دیا, آج تک نہیں ختم ہوا. اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ بھی موسٹ آرگنائز ہوتے ہیں ملا بھی. ٹھیک ہو گیا, تو وہ ختم نہیں ہوا. یہی مثال یہ ہے کہ وہاں پر IRGC پیرالل کھڑی کی گئی تھی شاہ کی فوج کے. پھر وہ بسیج والے ہیں, پھر ان کا ایسا کوئی بھی رجیم ہوتا ہے اس کی انٹیلیجنس اپنے ہی لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر اس میں جب ایرانی نیشنلزم آیا کہ ہم جو ہیں اب 60% اگر پرشینز ہیں, کہ ہمارا کوئی اختلاف حکومت کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن اگر اسرائیل اس کو ٹو کر رہا ہے, امریکہ کہہ رہا ہے ہم ہیلپ کرنے جا رہے ہیں, تو سم تھنگ فشی. وہاں سے یہ تیسرا, اور یہ ابھی آج نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے کہ جی کس وجہ سے حملہ نہیں ہوا. تو پہلی بات وہی جو ہمارا 2014 کا دھرنا آپ سمجھ لیں, بندے پورے نہیں ہوئے, سسٹینیبل مظاہرے نہیں ہوئے, یعنی کہ وہ مسلسل چلتے رہتے. اور یہ بنیادی فیکٹر تھا کہ اگر لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر ہم انٹروین کریں, کہ لوگوں کو پبلک نظر آئے کہ واقعی پبلک جو ہے وہ ان کے خلاف ہے. اب دوسری طرف اسرائیل کیا کرتا ہے, یہ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری تھی 3 دن پہلے کی, کہ دسمبر میں انہیں پتہ ہے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے. اب اسرائیل روک رہا ہے امریکہ کو کہ حملہ نہ کرے, کیونکہ وہ پلاٹ پورا نہیں ہوا. تو روس کے ذریعے ایران کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے اسرائیل, جس کا امریکہ کو نہیں بتاتا, سیکرٹ معاہدہ, کہ ہم پہلے حملہ نہیں کریں گے. اور امریکہ کو تیار کرتا ہے 1 جنوری 2026 کو وہاں پر میٹنگ ہوتی ہے نیو کانس کی کہ آپ حملہ کریں. وہاں یہ تھا کہ امریکہ ہی حملہ کرے گا, ہم نے ایران سے انڈرسٹینڈنگ لے لی ہے, ہم پہ حملہ نہیں ہوگا. تو مریں گے یا امریکی یا ماریں گے ایرانی, تو اللہ خیر صلی اللہ, یا عربوں کو تکلیف ہوگی, یا جیسے آیت اللہ خامنئی کو مثال کے طور پر اگر مار دیا جائے تو فریگمنٹیشن پورے خطے میں پھیل جائے گی ٹیل پاکستان. تو ہمیں کیا,
تو وہ جو گارنٹی تھی اس سے آپ ان کی عیاری کا اندازہ لگائیں. ٹھیک ہے. وہ جب بات آگے بڑھی اور وہ جو چیزیں تھی نا طے شدہ کہ یہ کام ہوگا, آپ دیکھیں ڈیسپریٹلی اسٹار لنک کو انسٹال کرنے کی دوبارہ کوشش کی, انہوں نے انٹرنیٹ ہی بند کر دیا, پھر اسٹار لنک کی ایفرٹ بھی بند کر دی. تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے ہٹا کہ اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ مجھے یوز کیا جا رہا ہے. اب یہ نہ سمجھیں کہ حملہ نہیں ہوگا. وہاں پر جو لوگ جو کہتے ہیں نا سر یہاں بھی ایک مشہور نہیں ہوا تھا سر یہ سب آپ کا ویژن ہے, تو وہاں بھی اس کے ارد گرد جو اس کے پیسے دینے والے ہیں نا, جو جنہوں نے اسے فنڈ کیا ہوا ہے, وہ روزانہ وہی لوگ وہ گروہ اس کو بٹھا کر کہتے ہیں سر یہ آپ ہی کر سکتے ہیں, یہ گرین لینڈ آپ ہی کر سکتے تھے, یہ وینزویلا آپ ہی کر سکتے ہیں, یہ ایران کو آپ ہی گرا سکتے ہیں, آپ ریگن پلس ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا جی معاملہ ایران پر, یہاں پر ناکامی ہوئی. اسرائیل اب روک رہا ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا نیتن یاہو نے یا ملٹری لیڈرشپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی ان مظاہروں کے دوران کہ جس سے پبلک کو یہ میسج آئے. وہ مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں کہ نیشنلزم کریٹ ہو گئی, یہ تو اسرائیل سامنے ہے. انہوں نے نہیں کی, لیکن مائک پومپیو وغیرہ امریکہ کا ماحول اور ہے, اور وہ چیزیں ایرانی حکومت بیچنے میں کامیاب رہی. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اب انہوں نے جو ان کا 3 روزہ سوگ منایا شہداء کا, اس میں پتہ نہیں ایرانی حکومت نے کتنے مارے ہیں یا انہوں نے مظاہرین نے کتنے مارے ہیں, اب یہ تو بلر ہو گئی, خبریں نہیں آ رہی. مسجدیں جلا دی گئیں, وہ بھی ان کے کام آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں جناب, یہ ہمارے جو ڈیفینس ایگریمنٹ ہو رہے ہیں, یہی بات پوچھی جی سر. یہ بہت بڑا گیم چینجر ہے. اچھا. JF-17 کی ایکسپورٹ کو آپ سائڈ پہ کر لیں. آپ اس کو اتنا ہی دیکھ لیں کہ آپ نے کوئی سعودیہ کے پیسے دینے تھے جو خرچ بھی نہیں کر سکتے تھے, آپ اتر گئے $2 ارب. تو آپ کی ایکسپورٹ ہی ہوئی نا. ہاں. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں ڈیفینس ایگریمنٹ ترکی کا, سعودیہ کا, ملٹی لیئرڈ ہو رہا ہے نا. اب اس میں جو سابق وزیر اعظم ہیں جو اس کے قطر کے, وہ کیا ہے, شیخ حماد بن جاسم الثانی, جو جن کو پینما کیس میں بھی بلایا کی کوشش اور ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. منصور اعجاز کو تو سکرین دینی ہے, انہیں نہیں دینی, ویڈیو پر نہیں لینا, ویڈیو لنک پہ. ان کا بھی کل ایکس پر انہوں نے ایک پوسٹ کیا. انہوں نے کہا جی یہ پاکستان, ترکی, سعودیہ, قطر اور مصر, ان کو فوری طور پر ڈیفینس ایگریمنٹ میں, ڈیفینس معاہدے میں چلے جانا چاہیے. اور دوسرا وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری جو ریاستیں ہیں جو GCC کی ہیں یہ بہت چھوٹی ہیں, یہ ہم وہ فورس جو ہے وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. ہماری جیوگرافیکلی ہم یہ چوٹ سہ ہی نہیں سکتے جو کہ قطر کے ساتھ ابھی ماضی میں اسرائیل نے کیا. اور اس میں وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے دشمن پہلے بنائے ہوئے تھے کہ ایران ایکسپینشن چاہتا ہے اور ہمیں خطرہ ہے, یہ نہیں, آپ وہ اصل خطرے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ہوں یا UAE کا تو انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن یہ سارے ممالک کیپیبل ہی نہیں ہے. یہ اسپارٹا وہ جو اسٹیٹس ہیں نا, یہ وہ ہیں کھائی پی جائیں گی, یہ ایک ہی جھٹکے میں وہ گئی. اور اس میں ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایران کو یقین دہانی کرانی چاہیے. یہ بڑی سمارٹ موو ہے. آپ اب چاہیں یہ ممالک کہ ہم ایران کو ابھی شامل کر لیں, ابھی نہیں ہو سکتا, سارے سینکشنز میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. ایران کو ہمیں تسلی دینی چاہیے کہ یہ الائنس آپ کے خلاف نہیں ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ لائن ہے, ایک ذمہ دار آدمی کہہ رہا ہے. تو بھائی صاحب جو ڈیفینس معاہدہ ہے, ہمیں نہیں پتا پاکستان اور سعودیہ کا جو ڈیفینس معاہدہ ہے اس میں کیا ہے. جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نا جو کسی دفاعی معاہدے کو مضبوط کرتی ہیں, جیسا کہ نیٹو کا آپ کے سامنے ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروکیورمنٹ, لاجسٹکس, پروڈکشن, یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, ٹریننگ اور کمانڈ انٹیگریٹی, انفراسٹرکچر یعنی پورا پیچھے کھڑا ہو, ایک ڈیفینس کمپلیکس کھڑا ہو, ایک انڈسٹریل کمپلیکس کھڑا ہو. اور اس میں جو ہے اب نیٹو کی آپ لیگیسی دیکھ لیں کہ نیٹو بیٹل ہارڈنڈ بھی ہے, 75-80 سال سے موجود ہے. پھر جناب نیٹو کے ایک کمانڈ سینٹر موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک باقاعدہ کمانڈر ہوتا ہے, اس کا ایکٹیو پارٹنر ہے ترکی. میں ترکی سے شروع کر لیتا ہوں. ترکی کیوں جانا چاہتا ہے؟ جب نیٹو کا آرٹیکل 5 جو کلاز ہے وہ اس کو پورا سپورٹ فراہم کرتی ہے. اب اس میں یہ چیز آ گئی ہے
کہ دنیا جو ہے یہ جو ٹرمپ کے آنے کے بعد جو شفٹ آ رہا ہے کہ ریلائبل پارٹنر، ریلائبلٹی جو ہے وہ ریلائبل پارٹنر کی وہ ختم ہو رہی ہے، اس نے اپنی ریلائبلٹی جو ہے نیچے کر لی ہے۔ اب یہ سعودی عرب نے پہلے ہی یہ کام کر لیا کہ امریکہ کے ساتھ بھی معاہدہ ہے، لیکن سعودی عرب نے ساتھ ہی دوسرا لیئر اپنے اوپر لی ہے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس معاہدہ کر کے۔ ترکی کا یہ معاملہ نہیں ہے، ترکی کا معاملہ، ترکی خود ایک ملٹری پاور ہے۔ ترکی کو جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہم بنتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر، یہ مجھے نہیں پتا کہ ہم انہیں جو اٹامک پاور کا جو ایک ہے نا، جو اٹامک تھریٹ اسرائیل سے ہی ہو سکتی ہے، اسی کے خلاف ایک ڈیٹرنس آف وال آف ڈیٹرنس بن رہی ہے نا، تو اس میں اسے وہ سیکورٹی حاصل ہوتی ہے، لیوریج ملتی ہے ترکی کو بطور ملٹری پاور اس خطے کی۔ لیوریج کیا ہے؟ آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں کہ ترکی F-35 بھی امریکہ سے خریدنا چاہتا ہے، اس کے پاس جو ویپنز ہیں وہ سارے امریکنز ہیں، لیکن نیٹو کے روکنے کے باوجود وہ پہلے بھی، وہ ایک بڑی طاقت کا اس کا ہے نا معاملہ، S-400 وہ رشیا سے خرید لیتا ہے، وہ لیوریج رکھنا چاہتا ہے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم لیں گے۔ ٹھیک، اس لیوریج کے تحت جو ٹرکی کا کیلکولس بنتا ہے اس میں وہ یہ کرتا ہے کہ ایک انڈسٹریل کمپلیکس کریٹ ہو پاکستان، سعودیہ اور ترکی کا۔ پاکستان کے پاس بھی ملٹری پاور ہے، اس کے پاس وہ کیا ٹیکنیکل ہینڈ موجود ہے، ترکی 5th جنریشن طیارہ خود بنا رہا ہے، سعودی عرب کے پاس پیسے ہیں، ترکی کے پاس اپنے جوگے پیسے ہیں، ہم کیش اسٹریپڈ کنٹری، ہمارا کیلکولس یہ ہے کہ ہماری بیلنس شیٹ اوپر جائے گی اس سے، ٹھیک ہے، ہماری جو ہمیں ڈیفینس کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارا ان دونوں ممالک کے ساتھ جو معاملہ ہے اس سے ہماری بیلنس شیٹ اوپر جائے گی، ہم مل کر کام کریں گے، انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ کریٹ ہوگا۔ تو ترکی اپنی لیوریج جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ یہ رکھنا چاہتا ہے کہ یو آر ناٹ ریلائبل پارٹنر، اور اب ہم دوسری جگہ پر اپنا ایک لیئر جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کو اس ایگریمنٹ سے 2 اور لیئرز مل جاتی ہیں ڈیفینس کی، اپنے پیسہ وہی خرچ کریں گے، ترکی پیسہ خرچ کرے گا، ہم بنائیں گے ترکی کے ساتھ مل کر۔ سعودی عرب کو ترکی کی لیئر بھی ملتی ہے اور پاکستان کی۔ اسی لیئر کو حاصل کرنے کے لیے اور ترکی کی لیوریج کے لیے ترکی کلازز پر وہ کر رہا ہے نیگوشیٹ۔ یہ پاک ترکی سعودی والا معاملہ نہیں ہے، وہ اسی انڈسٹریل کمپلیکس کو، اسی کمانڈ سینٹر کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں لائک نیٹو۔ ادروائز ایسے ڈیفنس ایگریمنٹس کا وہی حال ہوتا ہے جو آپ نے 1990 میں ان عربوں نے دمشق ایگریمنٹ کے تحت وہ کوئی ڈیفنس ایگریمنٹ کیا، تو اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں۔ جب تک کمانڈ سینٹر نہیں ہوگا، انڈسٹریل کمپلیکس نہیں بنے گا، پھر یہ ڈیفنس ایگریمنٹ کسی کام کا نہیں۔ تو اس پر بات ہو رہی ہے، اور اگر یہ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے اس کو شروع کرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ سر میری عرض سنیں سر، $100 ارب کی سیڈ منی آتی ہے بیچ میں، اینڈ وی آر مین اسٹیک ہولڈر سر، دیٹس آل۔ صحیح سر، کیا کہہ رہے تھے بات؟ کیونکہ انہوں نے بڑی تفصیل سے توصیف صاحب نے کی، اور بڑی ظاہر ہے کہ اس میں بڑا نالج ہے، بڑی انفارمیشن ہے۔ چیزیں جو ہیں وہ محض اس طرح سے جو توصیف صاحب نے بتایا، یہ اس کا یہ بڑا مضبوط اینگل ہے، پر جو دنیا میں کچھ الائنسز پہلے سے موجود تھے وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ نیٹو جو ہے، اس کا امریکہ کے ساتھ جو الائنس تھا وہ جہاں کمزور پڑا ہے، ابھی ختم تو نہیں ہو، کمزور پڑا ہے، تو اس کے متبادل میں کچھ قوتیں نئی بن رہی ہیں، ریجنل، ہاں جی، میں ریجنل فورسز جو ہیں وہ نئی بن رہی ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو بن رہی ہیں اس وقت ویسٹ کی مرضی سے بن رہی ہیں۔ آپ یہ بالکل نہ بھولیں کہ یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ ویسٹ کی مرضی کے بغیر، امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا۔ نہ تو پاکستان امریکن انفلوئنس کو رد کرنے کے لیے تیار ہے، مطلب وہ نہ اس کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ اچھا، نہ ٹرکی ان کا بہت بڑا بیس ہے، قطر ان کا بہت بڑا بیس ہے، سعودیہ ان کا بہت بڑا بیس ہے، سو ایجپٹ ان کا جو ہے وہ $5 بلین اینولی اس کو گرانٹ ملتی ہے امریکہ سے۔ سو یہ 5 ملک جو ہیں، یہ پانچوں کے پانچوں وہ ہیں جو امریکہ، اچھا یہ 5 ملک وہ ہیں جن میں سے کم از کم 3-4 ملک جو ہیں، 4 ملک جو ہیں، کچھ ملک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، کچھ ابراہم ایکارڈ میں جانا چاہتے ہیں، کچھ کے لیے موضوع ٹائم نہیں بنا، یہ معاملات جائیں گے اس طرف، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے۔ اسرائیل کا پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ جو ہے وہ مختلف نوعیت کا ہے،
جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور وہ خطرناک ہے. اچھا وہ زیادہ خطرناک ہمارے لیے اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہماری جو دشمنی ہے وہ بڑی, ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دوست اچھا بنا ہی نہیں اور ہمارے تعلقات بہتر ہو ہی نہیں رہے اور ہمیں ریجنل تھریٹ جو ہے انڈیا سے ہی ہے. لیکن اب یہ چیزیں جو ہے نا, جو ایران والا سارا معاملہ ہوا اور وینزویلا والا جو معاملہ ہوا, میں اس کو دنیا کی 2 بڑی عالمی طاقتوں کی جو اقتصادی جنگ ہے اس سے ہٹ کے نہیں دیکھتا. صحیح. وینزویلا میں جو کچھ ہوا وہ کیونکہ وہاں بھی جو پیٹرولیم جو ہے یہ ان کی بنیادی ایک چیز تھی, تو اس پہ امریکہ نے قبضہ کر لیا. اسی طرح اگر وہ ایران کا راستہ بند کر دیتا ہے جو کہ اپنا 90% آئل جو ہے, کروڈ آئل, چائنا کو سپلائی کرتا ہے, تو ان کا امریکہ کا یہ خیال ہے کہ اگلے سال 2027 تک چائنا جو ہے یہ تائیوان پر قبضہ کر لے گا. اچھا, اور وہ اس کی جو فوجی تیاریاں ان کے بارے میں وہ جانتے ہیں کتنی ہیں. ایسے میں امریکہ جو ہے وہ چائنا کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہتا ہے اور اس میں وہ اسرائیل کا یہ ایران والا جو ہے راستہ یہ بند کرنا چاہتا تھا. ابھی نہیں ہوا لیکن خطرہ اس کا موجود ہے. بیسیکلی جنگ ہے ڈالر کی جو بالادستی ہے اس کی. وہ ڈالر کی بالادستی کو چیلنج کون کر سکتا ہے؟ یہ 4 ملک جن کا برکس والا ہے. وینزویلا بھی برکس کا ممبر بننے والا تھا, تو اس لیے انہوں نے وینزویلا میں یہ معاملہ کر لیا. ابھی جو پاکستان کا معاملہ ہے, ہمارے لیے اپرچونٹیز بہت اچھی آئی ہیں, بہت اچھی اپرچونٹیز آئی ہیں. اس میں تو لیڈرشپ جو ہے اگر فیصلے کر لے مستقبل کے, تو جیسے توصیف صاحب بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم پہلے بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے, معاملات بڑے اچھے آئے ہیں. ہم اس کو کسی بھی میدان میں آگے بڑھ کے اگر ہم وہ اپنی سکلز شو کر سکے. پرابلم پاکستان کا کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ سکلز نہیں ہیں. آج بھی جب ہم اپنی ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو جس چیز سے پاکستان رہ جاتا ہے, سی پیک ہے, بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, ہم کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس اسکلڈ لوگ نہیں ہیں. اچھا, یہ میدان بھی جو ہے اس میں سکلز کا مسئلہ بہت بڑا آئے گا پاکستان کے لیے. اگر اس کو ہم بر وقت کچھ کامیاب ہو گئے اس میں کچھ کرنے میں تو بہت اچھا ہو سکتا ہے. باقی جو ڈیفنس ڈیل پاکستان کر رہا ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے, وہ تو ہمیں چائنا کے ساتھ بھی ہم نے کی ہوئی ہیں. ہم نے ریجن میں بھی اپنے تعلقات کو بہتر رکھنا ہے. سعودی عرب کو ہم جتنا دے سکتے ہیں سیکیورٹی, ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کو کتنی سیکیورٹی دے سکتے ہیں. کس کے خلاف؟ مثال کے طور پہ اسرائیل کے خلاف. سعودیہ کو کس کی سیکیورٹی چاہیے؟ اسرائیل کے خلاف. سعودیہ کو سیکیورٹی کس کے بارے میں چاہیے تھے؟ ایران سے. ایران کے 2 رخ ہیں, ایک 79 سے پہلے والا ایران اور ایک 79 کے بعد کا ایران. جو 79 سے پہلے والا ایران تھا وہ پاکستان کا بڑا مضبوط فوجی اتحادی تھا. 65 کی وار میں ایران نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا تھا. 70s میں ایران نے بلوچستان کی جو جتنی یہاں بغاوت تھی اس کو کچلنے میں پاکستان کا بہت ساتھ دیا. بلکہ یہاں تک تھا کہ ایرانی طیارے جو تھے باغیوں, یہ جو پہاڑوں پہ جانے والے لوگ تھے, ان کے اوپر بمباری کرتے تھے. سو پاکستان کے لیے ایران ایک ریڈ لائن ہے. عراق اور ایران کی لڑائی میں بھی پاکستان نے ایران کی مخالفت نہیں کی تھی. بعد میں بھی پاکستان ہمیشہ ایران کو سپورٹ کرتا رہا. اب بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایرانی بھی اپنی پالیسی جو ہے نا اس کو تبدیل کرے. وہ جو پراکسیز والی بات تھی نا, پراکسیز نے مڈل ایسٹ میں جہاں اسرائیل کو تنگ کیا, وہیں ایرانی پراکسیز نے پورے عرب ریجن کو تنگ کیا. وہیں پراکسیز نے پاکستان کو بھی ڈسٹرب کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا کس طرح عرصہ گزرا. وہ جو ٹائم گزرا اس میں میرے خیال کے مطابق اب بہت کچھ سمجھنے کی, سوچنے کی جو ضرورت ہے وہ ایرانی قیادت کو بھی ہے. صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں. ایران کی بحثیت ہمسایہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے پراکسی وار نہیں کرنی, پاکستان میں نہیں کرنی. اگر ایران اپنے اندر نہیں پراکسی وار چاہتا تو پاکستان کو بھی اس سے بچا کے اسے رکھنا ہے. بلوچستان میں جن لوگوں کا کبھی ہم شکایت رہی ہے, ہماری ایجنسیوں کو بھی شکایت رہی ہے, کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ان کے بارے میں اگر یہاں پہ ہمارا کوئی ایسا الائنس بن جاتا ہے تو میرے خیال کے مطابق ہم اپنے ایک تو بلوچستان کے جو وسائل ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اپرچونٹی آئی ہے, یہ مسلمان ممالک کا محض اتحاد نہ اس کو کہیں, اس ریجن میں اتفاقاً رہتے مسلمان ممالک ہیں, یہ ریجنل الائنسز بن رہے ہیں. جو انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں, انڈیا کے ساتھ امریکہ جو سلوک کر رہا ہے وہ یقینی طور پہ برا سلوک اس وقت کر رہا ہے, اور انڈیا کو چاہیے بھی ایسا ہی سلوک تھا. لیکن انڈیا کا ابھی ایک بڑا جو اسی مہینے, یہ جو جنوری کا مہینہ چل رہا ہے,
اس میں ان کا ایک بڑا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے, وہ یورپی یونین کے ساتھ ہے, اور یورپی یونین دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے. یس. اچھا, اگر یورپی یونین کے ساتھ ان کا الائنس بن جاتا ہے, جو ان کی وہ اس وقت اسپیشلی زراعت کے سیکٹر میں, اور 55% انڈیا کا جو ہے زراعت کا شعبہ جو ہے وہاں روزگار دیتا ہے, اگر ان کا یہ الائنس بن جاتا ہے تو یہ بڑا انڈیا کی اکانومی کے لیے یہ بہت بڑا ہوگا. پھر برکس کے جو باقی ممالک ہیں, چائنا اور رشیا, برازیل وغیرہ, وہ انڈیا پہ بہت ڈپینڈ کر رہے ہیں. ہمیں جو ضرورت جس بات کی ہے وہ ریجنل کوآپریشن کی ہے, محض ڈیفنس کے فیلڈ میں نہیں, بلکہ ریجنل سٹیبلٹی کے لیے تمام ممالک کے ساتھ, انڈیا کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے. سو اس کوآپریشن کی ضرورت ہے, کیونکہ فیوچر میں جو بھی الائنس بنے گا وہ چائنا, رشیا, انڈیا اور ایران اس سے باہر نہیں ہوا. جس طرح ایران کا انہوں نے ساتھ دیا ہے رشیا نے اور چائنا نے ابھی, تو ان فیوچر بھی ایران اس الائنس کے زیادہ قریب ہوگا. ہمیں یہ بات محسوس کرنی چاہیے. مفادات کا ٹکراؤ وہاں پہ آ جاتا ہے جہاں پاکستان کو عرب کنٹریز کے ساتھ بھی کھڑے ہونا پڑتا ہے, پھر پاکستان کو ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہونا پڑتا ہے. سو اپنے اقتصادی مفادات کو ہم ترجیح دیں, اپنے ڈیفنس کے تھرو اپنی اس صورتحال کو بہتر کریں, یا جیسے بھی کرنا ہے, لیکن ریجنل کوآپریشن جو ہے, اسی ریجنل کوآپریشن نے امریکہ کا یہ حملہ بھی ناکام بنایا ہے. جی سر میں ایک بات تو اس میں بس, جی بالکل, آپ کریں. سر تھوڑا سا فاروقی صاحب نے ایک پرانی بات کی, جب ایران نے یہاں پر بھی پراکسی بیٹل گراؤنڈ بنے تو یہاں پر باقی عرب بھی آئے, صرف ایران نہیں بالکل باقی بھی ہے. اچھا, یہ کچھ عرصے سے ایران کی پالیسی چینج ہوئی ہے. یہ جو بات ہے نا کہ بلوچستان میں جو ایشو ہوتا تھا وہ ایران کی طرف سے آتا تھا, نہیں, وہاں بلوچ آبادی تھی. ایران کی یہ کبھی فائدے میں ہی نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے بلوچ انسرجنسی, یہ دہشت گردی ہو, کیونکہ وہ وہاں ایران میں بھی ہوتی ہے. اس لیے یہاں پر سیکٹیرین لائے گی وہ, تاکہ ایران کے لیے ادھر ہمارے خوشی ہو. اچھا صحیح. دوسری بات, یہ جو یمن کے ذریعے سعودی عرب کا گھراؤ ہوا, یہ جو سوڈان کے ذریعے سعودی عرب کا گھراؤ ہوا, یہ جو صومالی لینڈ کے ذریعے سعودی عرب کا گھراؤ ہوا, یہ پیراڈائم شفٹ آیا ود ان ڈیز سعودی عرب کو کہ یہ خطرہ ہمیں ایران سے نہیں ہے, یہ ہم بیچ کر تھک گئے ہیں. ایران نے کہاں ایکسپینشن کی ہے جی, ٹھیک ہے, اپنا رنگ آف ریزسٹنس بنایا اور وہ بھی کام نہیں آیا. ٹھیک بات. اس وقت سے اب ایک ملک سیپریٹ کھڑا ہے, وچ از یو اے ای, جو کہ اسرائیل کے لیے. تو ابھی کہنے میں یہ امریکہ کی مرضی سے بن رہا ہے یہ الائنس, لیکن یہ الائنس کل کو اس نے اپنا جو اینیمی ہے, جو انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا ہے, وہ ایران نہیں ہے. وہ آپ کو میں سابق وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں. ابھی تمام جو عرب ممالک ہیں سوائے یو اے ای کے, کس کے ساتھ آئے کہ ایران پر حملہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی دو وجوہات ہیں. آج ایران کا رجیم گر جائے گا, کل کو دوسرے رجیم کو بلیک میل کریں گے, کسی شہزادے کو بغاوت پر آمادہ کر دیں گے. تو انہوں نے روکنے کی یہ پہلی دفعہ کوشش کی, ادروائز یہ دامے درمے سکھنے ساتھ ہوتے تھے. جی یہ فرق آیا ہے یمن کے ذریعے, سوڈان کے ذریعے جب سعودی عرب کا گھراؤ ہوا اور اس میں یو اے کی فنڈنگ تھی, تب آپ دیکھیں کہ یمن میں انہوں نے جا کے مارا ہے, صومالی لینڈ میں بھی وہ یہی کر رہے ہیں, اور آر ایس ایف کو بھی سوڈان میں ختم کرنے کا اعلان ہو چکا ہے. یہ سعودی عرب کے نے اپنا جو ہے کیلکولس چینج کیا اس کے تحت. صحیح. سر وجاہت صاحب, یہ چائنا اور کینیڈا, رشیا, قطب شمالی, برف پگھلنی شروع ہو گئی, تجارت 96 جہاز ادھر سے ادھر چلے گئے, تو یہ ٹرمپ صاحب کی پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ اس کا اتنا پرانا اتحادی جو ہے وہ نئی الائنمنٹ ڈھونڈ رہا ہے, یعنی اپنے پڑوس سے نکل کے کینیڈا. ہاں, اس طرح سے تو وہ اتحادی نہیں رہا, ان کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں. ہاں, تاریخی طور پہ ٹرمپ صاحب جس فارن پالیسی اپروچ کے ساتھ چلے ہیں, اٹ آلویز ہیڈ strong limitations. Let's start with Venezuela. Venezuela مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارے کچھ باخبر صحافیوں نے کہا کہ جی وہ سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے, وہ ذخیرہ ہے, ایکسٹریکشن میں وہ نہیں ہے. اور جو امریکن آئل وہ ہے نا ٹائکونز, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ان انویسٹیبل ہے, اور وہ ملک جو ہے وہ انفراسٹرکچر میں بھی, سیاسی طور پہ بھی وہ
इस काबिल नहीं है मेरी राय में। वेनेजुएला में जो जितनी हरकत करनी थी अमेरिकियों ने वो कर दी। वो उस ऑयल से एट द मोमेंट ये नज़र नहीं आता कि वो फ़ायदा उठाने में कामयाब हो सकेंगे। खर्ची मरी। दूसरा मामला जो है वो ग्रीन लैंड का जो है उस पर मैं अर्ज़ कर दूं कि ग्रीन लैंड का मतलब होगा नेटो का जो 1945 के बाद से सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है अमली तौर पे ख़त्म हो जाना। अगर अमरीकी ये अफोर्ड करते हैं, चूँकि ग्रीनलैंड का मतलब है डेनमार्क और ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों नेटो का हिस्सा है, ठीक है। ऑलरेडी अमेरिका जो है वो अपने ताल्लुकात जिस हद तक स्ट्रेन कर सकता था नेटो के साथ वो कर चुका है। और यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा दिया है, ये सिंपल सोच के कि भाई ये अमेरिका जो है ये रिलायबल नहीं रहा उसमें। मेरी राय में ग्रीनलैंड पे अमेरिकन नहीं जाएंगे। ओके। तो वो अफोर्ड नहीं करते इस दुनिया में फर्दर अपने आप को आइसोलेट करना है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंग्लो सैक्सन नेक्सस और यूरोपियन अमेरिकन जो एक अलायंस रहा है। क्योंकि ये बाकी जो है ना इनके पर मैं सख्त बात है दोहराना नहीं चाहता सुरवर्दी साहब वाली, ये 0+0+0 है। अभी बात यहाँ पे हो गई ना कि वो फलां के पास जो है ना वो स्किल है, फलां के पास पैसे हैं, फलां कैश स्ट्रैप्ड है। कंट्रीज इस तरह से अलायंसेस नहीं बनाया करते। मतलब आपके कहने का मतलब है कि वर्ल्ड ऑर्डर वही चलेगा पिछले वाला, मेरी या जो अभी तक मेरी इंटैक्ट राय है। में ये जो इंडिया वाला मामला है इस पे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, वो मुतनाज़ राय है, मेरी राय है एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। अमेरिका का अल्टीमेट कंपटीशन होना ही इंडिया से है। चाइना इज़ ए वो क्या होता है जब हम रास्ते में रुकते हैं, स्टॉप ओवर। चाइना इज़ ए स्टॉप ओवर इन हिस्ट्री। आप इसमें 10 साल लग सकते हैं, 15 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन असल मुकाबला इंडिया अमेरिका का कंपटीशन है ही इंडिया के साथ। उसमें वजह ये मुझे पता है, ये आपको बात हजम नहीं हो रही। आप 19 बिलियन 20 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी और 30 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी अमेरिका की, उसका 4 ट्रिलियन की इकानमी इंडिया के साथ मैं कह रहा हूँ कि कंपटीशन है अमेरिका का। उसकी वजह ये है कि इंडिया में सियासी निज़ाम और मईशत उसमें हम आहंगी है। जो हमने देखिए 1970 में सईद चौधरी साहब को तो याद होगा, अमेरिका, दूसरे नंबर पे जापान और तीसरे नंबर पे सोवियत यूनियन। लेकिन सर चाइना ने जो भी अपना सिस्टम वजह किया, जो वो वजह किया सर्व तक कर गया ना, वो लोगों को तो पे कर रहा है। वो ड्यूरेबल नहीं है। मैं ये आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमने सोवियत यूनियन को जो हाफ दी यूरोप अप टू दी फ्रंटियर्स ऑफ ऑस्ट्रिया होल्ड किए हुए था, उसके अंदर 16-17 मुल्क आते थे और वो 1945 से जो है वो निस्फ सदी वो कंट्रोल कर रहा था आधे से ज़्यादा यूरोप को। और जिस लेवल पे कर रहा था वो अगर किसी को अंदाज़ा ना हो तो वो सिर्फ एक मुल्क उसमें से ईस्ट जर्मनी का, क्योंकि उनको चौथा सही मिला था ना जर्मनी का, उसका जो स्टैसी का सिस्टम था सिर्फ वो देखे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंट्रोल कितना था सोवियत यूनियन का। बल्कि एक उनका जो KGB का सीनियर ऑफिसर था, उसने बाकायदा एक बुक लिखी थी, द वर्ल्ड वाज गोइंग अवर वे। वो ये चीज़ें जो है वो ये मैं एक बात जो है ना बार बार अर्ज करता हूँ इमरान शफकत, कि तारीख़ के फैसलों पे वही राय देर तक जो है ना वो सही रहेगी जिसका पेरिस्कोप ज़्यादा होगा। कुछ दोस्त जो है वो, मैं किसी दोस्त की तरफ ज़ाती यहाँ पे तो कम से कम नहीं कर रहा है, लेकिन एक रुझान होता है भी ये ख़ास तौर पे उन लोगों में होता है जो डॉगमेटिक होते हैं, जो आइडियोलॉजिकल होते हैं। उनमें ये होता है जो डॉगमेटिक हो या आइडियोलॉजिकल हो कि 2 हफ्ते की पुरानी बात जो है ना, ये देखना ये अब ये हो गया, अब इससे ये होने जा रहा है।
तारीख का सफ़र जो है ना वो 50 साल, 60 साल, 100 साल, जितना लंबा, जितना फैला हुआ आपका पेरिस्कोप होगा, आपका तजिया उतना ही ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। हमने 1972 में उस मुल्क को जिसके वज़ीर आज़म से अमेरिकी सफ़ीर हाथ नहीं मिलाना चाहता था, चाइना ही था ना, बंडूंग कॉन्फ्रेंस में 55 में हमने अमेरिकी सदर को जाके पहले हाथ बढ़ाते हुए देखा है 72 में, और 72 से ऑनवर्ड 2002 तक दे रियलाइज ये जो चाइना की कायाकल्प हुई है लिबरलाइजेशन इकोनॉमी के बाद, उसके बाद से ये कंपटीशन वाला मामला नज़र आ रहा है ना। जी जी। तो ये एग्जैक्टली ये इतना ही वक्त लेता है। ओके। और मेरी नज़र में इंडिया जो है उसको जो हमारे ये समझते हैं कि टर्की या कोई और इस तरह की जो कुव्वतें हैं उनके सहारे जो है वो पाकिस्तान अपने सर पे, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। माई हम्बल सबमिशन इज काइंडली डोंट फॉरगेट इंडिया इज़ अवर नेचुरल पार्टनर। वो तो है, लेकिन अगर हम हाँ, क्या हम उसमें आगे, लेकिन वो तो है जी, आप हमारा नेचुरल पार्टनर, इससे तो मुझे इख्तिलाफ ही नहीं। लेकिन ये जो आपने इंडिया और अमेरिका की कंपटीशन की बात की, ये कितने अरसे तक कंपटीशन में आ जाएगा? क्योंकि अभी तो वो चाबहार से भी भाग गया। वो ये वक्ती चीज़ें होती हैं। सोवियत यूनियन जो है वो फिनलैंड नहीं ये 10 से 15 बरस की है। ये 10 से 15 ये 10 से नहीं 10-15 साल अगर सही अगर तो आप कर रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं तो वो नहीं कर सकता। मैं आपसे जो अर्ज़ कर रहा हूँ इसमें 10 से, देखिए 1999 में जो पॉवर्टी का पिरामिड था चाइना का, ये 2025 में उल्टा होगी। मैं बजा साहब आपकी बात बजाज साहब आपने लास्ट टाइम भी एक मरतबा उसमें एक छोटी सी बात, वो आपकी बात जो है ना वो मैं उससे जुज़वी इत्तेफाक कर रहा हूँ। वो ये है कि चाइना ने इंडिया को इस बात पे कायल करने की कोशिश की, और उसको ये जो चाइना की डिप्लोमेसी है उसमें ये चीज़ शामिल है कि दुनिया की तीसरी बड़ी पावर जो है वो आप हैं इस वक्त। दुनिया की तीसरी बड़ी इक़्तिसादी ताकत आप हैं, और आप अमेरिका की जगह ले सकते हैं, ये चाइना में एक सोच चलती है और ये इंडिया को इस पे कन्विंस करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो चीज़ हम समझते हैं वो कहते हैं कि जब चाइना आज़ाद हुआ तो चेयरमैन माओ ने उस वक्त ये कहा था कि हमें 17 5 साला मंसूबों की ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका के बराबर पहुंचते हुए। इसका मतलब क्या हुआ? 85 ईयर्स। अच्छा, 85 ईयर्स उनके हो रहे हैं मुकम्मल 2035 में या 30 में। सो चाइना की जो कैलकुलेशन थी उस वक्त, उसकी लीडरशिप की या विजन था, उसमें तो वो अमेरिका के बराबर आ गए। दूसरी बात जो है, किसी भी मुल्क की तरक्की में जो सबसे अहम रोल होता है वो उसके तालीमी इदारों का होता है। उसकी मैंने जो स्किल्स जहाँ से इंसान को मिलती हैं, वो इंडिया का चाइना के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया का चाइना के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं उनमें चाइना बहुत तेज़ी के साथ बाकी यूनिवर्सिटीज़ को पीछे छोड़ रहा है। जो अमेरिका के पॉलिसी साज हैं वो अगले 20 साल 30 साल सिर्फ़ और सिर्फ जिस मुल्क को चैलेंज अपने लिए समझ रहे हैं वो इंडिया को नहीं समझ रहे, वो किसी मुल्क को नहीं समझ रहे, वो चाइना को समझ रहे हैं। अच्छा, और इवन जो हमारे सामने जो AI का जो जिन आया है, सामने भूत आया है, इसके मुकाबले में भी जो पावर जो अमेरिका के मुकाबले में पूरी उनकी वेस्टर्न जितनी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की है उसके मुकाबले में जो पावर आई है चाइना में आई है। जी मैं बिल्कुल, तो मैं सिर्फ इसलिए कि हम जब ये बात करते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा, मैं मतलब आप तो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम और आपके थोड़ा सा इसके पीछे एक हमारे पास एक आर्गूमेंट जो है, जिस बेस पे हम ये आर्गूमेंट देते हैं उसकी एक ठोस एक वजह अगर हो कि भाई किस बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि मतलब क्या इसकी प्रोडक्शन किस फील्ड में कहाँ पे जाके इंडिया, मैं उसको छोटा मुल्क नहीं समझता। मैं तो आज भी कहता हूँ कि ये ब्रिक्स का एक बुनियादी एक यूनिट है जो 4 दुनिया के बड़े मुल्क हैं उनमें। लेकिन यह है कि इंडिया में मेरा अपना ख्याल है कि अभी बहुत टाइम जो है वो लगेगा। फारूकी साहब द रिस्पेक्ट इंडिया सर एक मंडी है
جو آپ نے کہا نا احترام والا, تو میں نے کہا رسپیکٹ از میوچل. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جس چیز کو آپ دوست جو ہے, میرا خیال ہے غلط ہو سکتا ہے, مجھے اس پہ اصرار نہیں ہے. میں نے بیچ میں ایک بات کی تھی کہ سیاسی نظام اور معاشی نظام کا باہم ڈاوٹیل ہونا یہ کسی قوم کی پائیدار ترقی کی بنیاد ہوتا ہے. فرض کیا کہ آپ اپنا پروفیشنل وی لاگ کر رہے ہیں, رائٹ, میں نیچے سے جا کے کہوں کہ سی ای او نے آرڈر دیا ہے کہ آج آپ نے یہ لائن لینی ہے, یو کین ناٹ ریئلائز یور ریئل پوٹینشیل پروفیشنلی. سید چودھری صاحب ایک بڑا کارخانہ چلا رہے ہیں اور مجھے پارٹی کی طرف سے بھیج دیا گیا ہے. میں یہ عرض کر دوں جس ملک میں, اچھا بائی دا وے وہ جو ماؤ والی آپ نے بات کی تھی نا کہ 5 سالہ منصوبے, 1976 میں ماؤ کے مرنے تک چائنا ایک غریب ملک تھا اور ڈینگ شاپنگ جیل میں تھا, اور وہ باہر نکلا ہے. وہ آپ اصل میں چائنا کی جو آج کی دنیا میں آمد ہے اس کو 1949 سے مت جوڑے. اس بیچ میں تو گریٹ لیپ آئی ہے, اس بیچ میں تو انسانی تاریخ, معلوم انسانی تاریخ کا بدترین قحط 58 سے 62 تک آیا ہے. اس میں تو انسانی تاریخ کا بدترین پولیٹیکل کرائسس, کلچرل ریولوشن, جس میں مرنے والوں کی تعداد کروڑوں ہے. 20 کروڑ تو صرف اس قحط میں مرے. تو ماؤ کے ہوتے ہوئے چائنا جو ہے وہ اٹ واز بگ ان سائز اینڈ مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اس سماج میں فکری آزادی نہیں, فکری آزادی نہیں, سیاسی آزادی فکری آزادی نہیں, سیاسی میں نے کہا 72 کے بعد وہاں پہ زیادہ چیزیں شروع. اس میں بھی چاؤ ہی بیچارہ تھا. چاؤ نہیں, دیکھیے سیاسی نظام کا تعلق ہے وہاں کے عوام سے. ہمارا کیا مسئلہ ہے, کیا پاکستان کے لوگ جو ہے وہ صلاحیت میں کسی سے کم ہے؟ ہمارا مسئلہ بھی تو یہی ہے نا کہ فرام ڈے ون ہم جو ہے وہ اس ملک میں بلانگ نہیں کر رہے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں, ہم ذرا وطن ہیں, چونکہ ہم فیصلہ سازی سے وسائل کی تقسیم سے باہر ہیں. لیکن چائنا میں بھی ایسا جی میں عرض کر دیتا ہوں, میں فکر دیتا ہوں, سب دوست صاحبان علم ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. 142 کروڑ 1 ارب 42 کروڑ کے ملک میں جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے اس کے ارکان کی تعداد ہے 1 کروڑ 9 لاکھ. یعنی 140 بندوں پہ ایک بندہ پارٹی کا ممبر ہے, اور وہ پارٹی 80 سال سے وہاں پہ 49 چلیے 75 سال کہہ لیجیے پون صدی سے وہاں حکومت کر رہی ہے. میں اب آپ کو اس کی ڈائنامکس ایک سیکنڈ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. جہاں کسی مقتدر سیاسی جماعت کی رکنیت اوپن نہیں ہو, کارڈر پارٹی ہو, وہاں پہ انڈیو پریویلیج مفاد اور بدعنوانی جنم لیتے ہیں. وہ عثمانی سلطنت ہو یا زار ہو, کارڈوس ہو, یا وہ سوویت یونین ہو. کیا سوویت یونین میں بددیانتی, یا وہ امریکہ ہو, کوئی بھی ملک جہاں پہ جو میں نے عرض کی تو اس لیے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ, اور یہ جو انڈین تعلیمی نظام کے بارے میں فاروقی بھائی آپ نے بات کی نا, میں اگین کہوں گا کہ وی ول ہیو ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ بگر پیریسکوپ. فار نیئرلی ہاف دا سینچری چائنیز جو ہے وہ کٹے رہے ہیں, چونکہ لینگویج جو ہے وہ کنٹمپریری علوم تک کھڑکی کھولتی ہے, اور آج چائنیز جو ہے وہ انگریزی سیکھ رہے ہیں. یہ پچھلے 20-25 سال سے جو اس میں آئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چائنیز کے پاس صلاحیت نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت, اگر برٹن الگ نہیں ہوتا تو پھر تو بہت زیادہ فاصلہ ہو جاتا, شاید 4 سے 5 ٹریلین کا. لیکن اب بھی سیکنڈ جو ہے وہ یورپین یونین ہے, تھرڈ پہ جو ہے وہ چائنا آتا ہے, اور جرمنی جو ہے وہ اٹ از اونلی ہیڈ آف انڈیا. جاپان پیچھے رہ گیا انڈیا سے.
जो 70 में अभी चौथे नंबर पे चला गया ना इंडिया। इंडिया चौथे नंबर पे आ गया है वो ना, कह रहे हैं कि अगले 3 साल में जर्मनी को बीट कर लेगा। उससे मेरी राय में उससे पहले कर देगा, क्योंकि 6%, 6.5% के ग्रोथ रेट का कोई मुकाबला 1% के साथ नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे थे? एक तो ये सारा हाँ। काफ़ी बड़ा मामला है। हाँ बिल्कुल। नया वर्ल्ड ऑर्डर हाँ जो कनेडियन प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसने डिक्लेयर कर दिया, जो कि बातें हो रही थी हाँ कि जी अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। हाँ। वो जो अमेरिका है नेटो, न्यू अलाइनमेंट्स, न्यू अलाइनमेंट्स होंगी, जैसे पाकिस्तान और रीजन की हो रही हैं, ये बाकी हर दुनिया के हर रीजन की हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि यूरोप जो है वो अपनी सिक्योरिटी की डिपेंडेंस जो है वो कम कर रहा है, बल्कि ख़त्म कर रहा है अमेरिका से। कि उन्होंने खुद से अपने आप को महफूज कैसे रखना, ये उनके लिए बड़ा सवाल उठ गया है। अब वो नई अलाइनमेंट्स जो हैं वो तय करेंगी कि क्या स्ट्रेटजी। उनकी अलाइनमेंट चाइना के साथ भी हो सकती है। चाइना के साथ हो रही है, जैसे कनाडा ने कर दिया। हाँ कनाडा जो है मतलब सबसे बड़ा जो पार्टनर था अमेरिका का तजारत का, लेकिन अब वो यूरोप की तरफ बढ़ रहा है। यानी अगर जो ये जो एग्रीमेंट्स उन्होंने किए हैं उसमें गाड़ियों के ऊपर टैरिफ कम और ये वो सारा उन्होंने कर दिया है कि ठीक है, हाँ मंगवा रहे चाइना के साथ। और चाइना जो है वहाँ की मतलब जो इम्पोर्ट्स हैं सारी लकड़ी की और बाकी चीज़ों की, वो भी उसके ऊपर भी कर रहा है। तो ये नई अलाइनमेंट्स बनी। अच्छा, पाकिस्तान का मसला ये है कि जैसे वजाद साहब ने बड़ा दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान को जो अपने करीब मालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, यानी कि ये मैं भी कह रहा हूँ कि मतलब कुछ भी करना पड़े, क्योंकि अगर वो मामला ठीक नहीं होंगे तो आपकी पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसके ऊपर आप बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल नहीं कर रहे। आप जितनी तरक्की करेंगे, जितने फसलें बढ़ा लें, ठीक है, एग्रीकल्चर और बढ़ा, वो खा जाएंगे सारा कुछ। आप बढ़ा रहे हैं कि हमने इनको एक्सपोर्ट करना है, गोश्त आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये भी एक्सपोर्ट करें, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, उसको मुयस्सर नहीं हो पा रही चीज़ें, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो ठीक नहीं कर पाएंगे आप। तो ये पाकिस्तान का एक डिलेमा होगा कि खाली जो है अगर आपने कोई ऐसे अलाइनमेंट में जाना है, उसमें अगर आप जो अपने हमसाए हैं उनको आपने प्रेफरेंस देनी, चाहे आपकी मजहबी या बाकी चीज़ें जो हैं कहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर आप रीजनल जो पावर शेयरिंग या मतलब पावर शेयरिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन कोऑपरेशन में नहीं जाएंगे, हाँ तो उसके बगैर फिर आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये खाली एक आज नहीं, उन्होंने इंडिया हाल है, उन्होंने इशारा इंडिया इंडिया की तरफ है। सीधा नाम लेके नहीं, इंडिया की बात कर रहे हैं, रीजनल इंडिया ही है। हम साहे में हम अफगानिस्तान में नई हुकूमत लाए हैं 4 साल पहले। हाँ, तो वो क्या उसका सब भुगत रहे हैं। नहीं, ये इस पे गौर करना पड़ेगा जो आपने बात की है। इंडिया के साथ भी हो सकता है, अफगानिस्तान के साथ भी हो सकता है। इसमें पाकिस्तान का इशू नहीं है इंडिया के साथ, आप प्लीज ये ना करें। जब से ये गवर्नमेंट आई और जो उनके 99 हाँ जी मोदी गवर्नमेंट जो उनका जाहिर है, उसके मंशूर अपने हर्डल उस तरफ है। नहीं, मोदी तो घर आ गया ना नवाज शरीफ के। देखिए मोदी, वो बात की बात है। मोदी तो घर आ गया नवाज शरीफ के, तो हमने कैसे वेलकम किया उसको। यानी इसका मतलब इससे शो होता था कि मोदी ने ये तय किया था कि ठीक है हम एंटी पाकिस्तान ये रेटरिक या मतलब चल गए हमारे स्लोगन, लेकिन हमें पाकिस्तान चाहिए, हमने इसके साथ तजारत करनी, इसके रास्ते से करनी है, ठीक है। वो मोदी आ गया घर, आपने धक्के दे के निकाल दिया उसको। फिर ऐसे क्या वीजे तो बगैर आया गद्दार, वाला चक्कर चलाया, हमने कॉलम लिखवाए, वीजे इतने जारी हो गए जी। वो तो पता नहीं कौन कौन आ गया यहाँ पे और कितने लोग, चंद लोग 10-12 लोग गए थे रायवन, ठीक है, लेकिन हमने कहा कि वो 120 लोग वहाँ चले गए। उनके नहीं से 2 मुल्कों के जो बड़े हैं उन्हें पता था ना कि ये कौन कह रहा है, असर लिया और खत्म कर दिया। नहीं नहीं सर, पाकिस्तान से नवाज शरीफ खत्म हो गया। ये कौन कह रहा है, उन्हें पता था ये कौन कह रहा है, उन्हें पता था कि ये कौन कह रहा है। ये वही कह रहे थे जिन्होंने 99 में बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन आवर हिस्ट्री, उसको जो है वो देखें 99 में वाजपेयी पाकिस्तान आया, मनारे पाकिस्तान चले गए अडवाणी, हार्डलाइनर, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को आगे ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकती। यानी अगर 99 में पाकिस्तान इंडिया के साथ ये ताल्लुका ठीक कर लेता तो आज पाकिस्तान बहुत आगे होता, बहुत ज़्यादा। नहीं, बहुत ये आगे बात होता। आप कह रहे हैं ना, इससे तो किसी को इनकार करना ही नहीं चाहिए कि मिसाल के तौर पे जो इंडिया के साथ एक नॉर्मलाइजेशन है, वो अगर आपके मुल्क का अगर 2 मुल्कों के साथ जो साथ बैठे हैं, बिल्कुल आप उनके साथ ट्रेड ही नहीं कर रहे, आपका ताल्लुक कोई नहीं है, तो फिर आप मुश्किल में रहेंगे। सो चीज़ों को सॉल्व करने की जरूरत है। हमारे कसूर हो गए,
मैं नहीं मानता कुछ हूँ। देख नहीं बिल्कुल आप आपने नहीं आप वो जो बात कर रहे हैं नहीं एक सेकंड हमने तौसीफ साहब ये जो बात कर रहे हैं वली जो बात कर रहे हैं 2025 में कोई जिम्मेदारी हम इंडिया पर भी डाल दें। नहीं फिर तो काम खराब हो गया ना सर। वलीद कोई जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहे हैं, कसूरवार होने की पाकिस्तान के बात जनाब अभी जो मियां नवाज शरीफ साहब की आखिरी हुकूमत थी ना, उसमें जब वो गुजरांवाला से लोग पकड़े गए थे तो हमें पता है, आपको भी पता है कि मीडिया को हमने कैसे मैनिपुलेट किया था और कैसे हम जो है जिम्मेदारी शिफ्ट करते बहरहाल हैं। चीजों को दुरुस्त सिमत में लेके जाने की जरूरत है, यूं ये कहना है। बात हाँ ये बात देखिए पहले अपने आप को भी ठीक करना, वो भी करें, ठीक है, उनको नहीं भी वैसे तारीखी एतबार से तो काम तो साढ़े तो ज्यादा खराब होते उसमें ये कि देखिए नवाज शरीफ ने उस टाइम पे कहा, जनरल बाजवा तो इंडिया के लिए बहुत फरिश्ता थे। हमने आर्टिकल 370 जनरल बाजवा की कंसेंट से ही उन्होंने वो फारिग किया। ये तो फिर देखे ना, नतीजा क्या निकले? बाद ये बात भी नहीं है। देखिए ये बात फोन भी की नहीं गई, एक सुनता। 370 में हम फ्री की नहीं थे, हाँ नहीं 370 हमारी मर्जी से ही, उस पर हम फ्री की नहीं थे। सर लेकिन ये- ट्रम्प के साथ मुलाकात में ये आपको बताया गया था कि ये होगा, टेंशन आपने वर्ल्ड कप जीत के आए। यार कोई सच तो हम बोले, हाँ। आपने डिफेंस थ्रेशोल्ड बनाया हुआ था कि जी अगर कश्मीर के जोग्राफिये में या कश्मीर के बारे में जो कानून साजी है कोई उसमें कोई रद्दो बदल होगा तो हम जंग करने पर मजबूर होंगे। ये आपका थ्रेशोल्ड नहीं था जो डिफेंस थ्रेशोल्ड था, तो आपने उसको फौरन खत्म नहीं किया। नहीं वो फिर और हम क्या करें जी, वो 2025 में दहशतगर्दी के नहीं वो तो इमरान खान हमला कर देते हैं हम। इमरान खान में से चक्कर चाहिए बाकी बातें या सादिक से पूछ लेनी चाहिए। क्या होता है ना, लेकिन ओवरऑल ये है कि जो रीजनल थ्रेट है ना उसको कम करने की जरूरत है। बिल्कुल है। मुल्क की तरक्की के लिए बिल्कुल। रीजनल थ्रेट जब तक आप कम नहीं करेंगे उस वक्त नहीं होगा। और कि इकोनॉमी नूरुल्लाह साहब आप क्या इरशाद फरमाते हैं बीच इस मसले का? कुर्से में दरिया बंद कर दें सर आप। अच्छा जी, रीजनल कोऑपरेशन दुनिया भर में इस बात को एक्सेप्ट किया जाता है, होनी चाहिए, लेकिन ये कोई वाहिद वो तरीका नहीं है तरक्की करने का, आगे बढ़ने का। जापान इतनी बड़ी इकॉनमी बना है, उनके तो अपने रीजन में अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, उसके बावजूद उसने तरक्की की। मसाइल भी रहे ना, चीन के साथ शदीद मसाइल भी रहे। अच्छा जापान के मैं एक मिनट मैं सर मैं उधर ही आ रहा हूँ ना, बात तो सुन लेना। बात नहीं सी ना क्या मतलब 45 के बाद थी ही नहीं ना अच्छा, मैं वही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, उसके बावजूद हुन तो मतलब आर्मी खत्म कर दी। आप अमेरिका के साथ किसी के भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, अमेरिका सबको बुली करता है, फिर भी वो तरक्की पर। अच्छा जापान अगर वहाँ बैठ के अमेरिका के साथ अलायंस बना सकता था और वो उसका रहा, तो कनाडा अब चाइना जा रहा है। अच्छा, और उसकी वजह अमेरिका का रवैया है। जब अमेरिकी सदर ये बयान देगा कि मैं जापान को भी अपना सूबा बना लूंगा या कनाडा को भी अपना उसमें जम कर लेंगे या सूबा बना लेंगे, और वो एक ऐसा शख्स है जो कोई भी बात कभी भी कह सकता है। अच्छा, वो 500% से शुरू करके और वो 25% पर भी आ सकता है और वो ख़त्म भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से हो रही हैं। ये अलाइंसेस बनने का टाइम है और पाकिस्तान के लिए लकीली ऐसी पोजीशन बनी है। पाकिस्तान अच्छा ये कोई सडन ऐसा नहीं हुआ कि कोई आसमान से गिरी और पाकिस्तान ने उचक ली चीज़। इसके पीछे बड़ी लंबी प्लानिंग थी। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुकूमतें रहीं, वो सिवाय एक ये इमरान खान साहब के जिन्होंने चाइना के साथ ताल्लुकात बिगाड़े, और इवन फौजी हुकूमतें या उस दौरान में उनका जो भी रोल रहा, बल्कि मेजर रोल हमारी इस्टेब्लिशमेंट चलें यूँ कह रहे हैं, जिस दौर में चाइना के साथ हमने एक बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर हम आगे आए हैं। अच्छा, इस पर लेकिन उनका और इससे बड़ा कमाल ये था कि चाइना के साथ ये रखने के साथ साथ हमने अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक रखे। ये जो इंडिया को बुली कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो कोई इस वजह से नहीं कर रहे कि हमने उनके जहाज़ गिरा दिए और वो किए, वो और मसाइल है। लेकिन पाकिस्तान को जो ये एडवांटेज मिला है हमें, अच्छा इसमें हम लास्ट टाइम आप जब ये बात कर रहे थे इसी पे कि ये ईरान में जो मामलात हो रहे हैं और बाकी सारी दुनिया में हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास क्या सोल्यूशन है कि जी हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं, हमें इकॉनमी ठीक करनी है, हमें इत्तेहाद पैदा करना है, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो अंडरस्टूड सी बातें होनी चाहिए। लेकिन इनके बगैर, इन सारी चीज़ों के बगैर हमने इंडिया से जंग जीत ली। सारे मसाइल थे, इत्तेहाद नहीं था, पीटीआई खिलाफ खड़ी थी ना, उसी तरह से बलूचिस्तान में झगड़े हो रहे थे, केपी में रोज़ाना की तादाद, रोज़ाना की उसमें 200 से ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। उसके बावजूद हमने एक प्रॉपर जंग जीती है। विल थी पीछे, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, उसमें विल दो तीन चीज़ें हैं। विल थी,
ہماری وہ پاور تھی جو ہم نے اتنے عرصے میں بنائی تھی اتنے عرصے میں بنائی تھی، اور ہمارے الائنس تھے خاص طور پہ چائنا کے ساتھ. اب وہ ساری جو ورکنگ ہوئی تھی اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ جنگ جیتی. لیکن ان کا کہنا ہے کہ اچھا ایک میں صرف ایک درخواست بہت ہی مختصر، یہ جو ول کا لفظ ہے نا، ہاں ملٹری کانفلکٹ میں اس سے زیادہ ڈینجر چیز کوئی نہیں. اچھا جو ادروائز ہم صرف اگر اکانومی نو ڈاؤٹ بہت ضروری ہے، اکانومی بہتر ہونی چاہیے، بے روزگاری ختم ہونی چاہیے. عراق میں بہت بے روزگاری تھی اور بڑی اکانومی خراب تھی جب عراق تباہ ہوا. امریکہ کیا تو لیبیا میں نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، نہیں تھی نا، تو اس کا مطلب یہ واحد فیکٹرز نہیں ہے، ہاں ملٹی فیکٹرز، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے. اس میں ہماری حکومتوں نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، چونکہ ون پیج یا جیسے بھی چل رہے ہوتے ہیں مل جل کے، یا کبھی ون سائیڈڈ بھی چل رہے ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے لگتا ہے اچھے طریقے سے یہ چیزیں مینیج کی ہوئی تھیں. اس کی وجہ سے ہماری یہ بچت ہوئی ہے اور آج ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم سعودیہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ترکی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. یہ کوئی آئسولیشن میں نہیں ہو رہی چیزیں. نہ تو عراق کی اکانومی بہتر تھی اور نہ ہی لیبیا کی. اچھا جی، دونوں امیر ملک تھے. بات ایک سمجھ، دونوں امیر ملک، میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں نا، دونوں ترقی یافتہ نہیں تھے. انہوں نے اپنی اکانومی کو کیسے بہتر کیا جاتا ہے، اکانومی کو بہتر کرنے کے ٹولز تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہ جو تیل کی پیداوار ہے، اس کو اگر کسی ملک سے تیل نکل آتا ہے تو اسی دن سے وہ کوئی ترقی یافتہ ملک تو بن نہیں جاتا. یہ ملک اس لیے تباہ ہوئے کیونکہ وہاں کے عوام جو ہیں ان کو وہ جو پیسہ آ رہا تھا نقد کیش میں کسی کو پیسے دے دیں تو کیا آپ اس کو بہت امیر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا نا. یا وہ ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں. ترقی یافتہ نہیں ہوئے. بیسیکلی یہ ملک جب ٹوٹتے ہیں تو اس کی ریزن ہی یہ ہوتی ہے، جب جن ملکوں کے سماجی جو تانے بانے جن کو برباد کیا جاتا ہے. یورپ میں آج بھی آپ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی وہاں تباہی آئے، کیا وہاں کے تعلیمی ادارے، وہاں کی یونیورسٹیاں، وہاں کے کارخانے، فیکٹریاں، جو کچھ ہے یہ سارا آپ برباد کر دیں گے، ان کا نالج برباد کر دیں گے. وہ تعلیم یافتہ لوگ رہیں گے، وہ ترقی یافتہ لوگ رہیں گے. ان ملکوں نے ترقی کی یہ شکل دیکھی ہی نہیں. ہمارا بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کویت کو کیسے آپ ترقی یافتہ ملک کیسے، امیر ملک ہے. میں نے ترقی یافتہ کی بات، میں نے کب ترقی یافتہ کی بات کی ہے؟ میں نے سائنس ٹیکنالوجی یونیورسٹیز کی بات کب کی ہے؟ میں نے یہ بات کب کی ہے؟ میں تو یہ بتا رہا ہوں ان کے پاس پیسے تھے، ان کے لوگوں کے پاس بھی پیسے تھے، ان کے یہ ایشوز نہیں تھے جو ہمارے بیسک ایشوز ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہمارے پاس یہ ایشو، جی میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ ذرا وہ ہمارے پاس بھی تھے جو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ان کے پاس تھے. اچھا گرین لینڈ کے پاس ترقی بھی ہے، اس کو بھی ایک تھریٹ ملی ہوئی ہے نا، وہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کیسے ہوگا تو یہ کل کی بات ہے. لیکن اس ساری ترقی کے باوجود، اس انفراسٹرکچر کے باوجود گرین لینڈ کے لیے بھی تھریٹ ہے. وہاں پہ کینیڈا میں تھریٹ مل گئی. اچھا وہاں نہ ہنگامے ہو رہے ہیں، نہ وہ 5G بند پڑا ہوا ہے، نہ ان کا انٹرنیٹ بند پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود وہاں پہ تھریٹس ہیں ان کے لیے اور انہیں بھاگنا پڑ رہا ہے ایک دوسرے ملک کی طرف. تو ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات. اچھا چائنا کی جو بات کر رہے تھے، مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کا ہم جو مرضی ہم اعتراض کریں، کیونکہ ہم جو ہے نا سیاسی نظام کو صرف یہ جو مروجہ جمہوری جو ایک وہ سسٹم ہے نا وہ سمجھتے ہیں. اچھا جبکہ گورننس بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ لوگوں کو زندہ رہنا ہے، لوگوں نے زندہ رہنا ہے، لوگوں کی ضروریات ہے، اس میں کھانا پینا ہے، اس میں صحت ہے، اس میں تعلیم ہے، اس میں ترقی ہے. اور وہ جو آپ ترقی فرما رہے ہیں، وہ انفراسٹرکچر کی ترقی، وہ ٹیکنالوجی کی ترقی، وہ تعلیمی اداروں کی ترقی، وہ سارا کچھ چائنا میں بن رہا ہے بغیر اس سو کالڈ جمہوری نظام کے جس کو ہم نے اپنے سروں پہ مسلط کیا ہوا ہے، لوگوں کو اس کا کوئی ریٹرن دیے بغیر. چند لوگوں کے لیے ہم نے اس جمہوری نظام کو بنایا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس وجہ سے ہم بچ جائیں گے. اور وہ چونکہ اپنے 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ نہیں بچیں گے کیونکہ انہوں نے وہ جمہوری جو ڈرامے بازی بنائی ہوئی ہے وہ نہیں بنائی ہوئی. مجھے ڈرامے بازی اس لیے کہنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا ریٹرن نہیں مل رہا. یہ بالکل ایسی ہے کہ میں کہوں یہ موبائل ہے، یہ مجھے مل گیا ہے، نہ اس سے میں کال کر سکتا ہوں، نہ میں کال سن سکتا ہوں، نہ اس پہ انٹرنیٹ استعمال کر سکتا ہوں. بڑا خوبصورت موبائل ہے، میں اس کو لے کر پھرتا رہا ہوں سارا دن. تو ہمارا یہ والا جمہوری نظام ہے. چائنا اس کے بغیر، اور جو دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے جس کو ہم جین زی کہہ رہے ہیں اور 5G کہہ رہے ہیں اور 5th جنریشن وار ویپنز کہہ رہے ہیں، چائنا نے وہ ساری ترقی کے حوالے سے وہ سارے پیرامیٹرز اگر پورے کیے ہیں تو وہ اس کے مطابق وہ کامیاب رہیں گے. انڈیا میں ہمیں لگتا ہے
अच्छा वो इकॉनमी में कुछ ऊपर जो उनके नंबर्स हैं वो यकीनन बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन में वो मसाइल हैं जिसके लिए हम चाइना के लिए जो हमें परेशानी है कि वहाँ के लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या इंडिया के लोग उस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं? मुझे नहीं लगता। वो अगेन वहाँ पर भी वही जमहूरिया एक निज़ाम के नाम पर जो सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे पावर्टी लाइन से जो लोग नीचे हैं, लास्ट टाइम जो वजाहत साहब ने जिक्र किया था, मैंने नंबर्स देखे, मुझे तो वो नहीं मिले। मैं दोबारा किसी वजाहत साहब के साथ ही बैठ के देखूंगा कि इंडिया जो है कितने लोगों को पावर्टी लाइन से ऊपर ले गया है। ये अगर कारनामा किया है तो गैर हाँ जी मैं यकीनन मैं चाहूँगा, और हम इसको शेयर करेंगे ताकि हमारे सुनने वाले भी उसको जान सकें। अगर ये काम किया है, ये कारनामा किया है, तो गैर जमहूरी मुल्क चीन ने ये काम किया है, जो 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पिछले 10-15 साल में पावर्टी लाइन से ऊपर ले गया है। वहाँ पे लोगों का म्यारे ज़िंदगी बेहतर हुआ है। ना सिर्फ मेन लैंड चाइना में, इवन ये जो हमारे हमसाये में आ जाता है सिंगक्योंग, इस्लामी मुसलमान अक्सरियत वाले इलाके जो हैं, वहाँ पर भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की नज़र आती है, वहाँ पर भी लोगों की खुशहाली नज़र आती है। तो हुकूमतों को सोचना होगा, ये जो हमने जहाज़ बेचने हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी, ये $12 अरब के जो हमने नंबर सुने थे, आज अगर खान साहब कह रहे हैं कि सीड मनी की सूरत में $100 बिलियन आएंगे, मैं चाहूँगा ये $500 बिलियन आए, लेकिन उसके साथ साथ पूरे सिस्टम को लोगों की उसका रिजल्ट जो है, वो उसका बेनिफिट जो है, उसका फायदा जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए। तालीम, सेहत, खुराक, साफ पानी जो हमारे मुल्क में कहीं नहीं मिलता। कई बार में पैसा पाकिस्तान के पास आया लेकिन वो आगे नहीं जा सकता। नहीं, बहुत से मुल्क हैं जहाँ पे सोना निकलता है, क्या वो मुल्क अमीर हो गए हैं? जिस तरह लीबिया और इराक की मिसाल, जिन मुल्कों में सोना निकलता है, क्या वो सारे अमीर हो गए हैं? तो वहाँ पे हुकूमत वही गल वहाँ पे हुकूमतों ने लोगों के लिए बंदोबस्त करेंगे, और उसके लिए निज़ाम जो मर्जी हो, वो अगर हमारे यहाँ वन पार्टी सिस्टम बन जाए, अगर हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट करके कर ले, अगर लोगों को खुशहाली मिल गई ना, तो ये किसी ने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे जो है ना इमरान खान और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के पीछे लगाने नहीं जाना है। चले ये मेरा ख्याल ठीक हो गया। अब आपने जो भी करना अगली दफ़ा कहेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कुछ नहीं कहना। ठीक।